السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے مسجد اقصیٰ کی فضیلت اور اہمیت کے بارے میں۔ جو کرنٹ سچویشن چل رہی ہے فلسطین اور اسرائیل کو لے کے، اور اسرائیل کتنے ظالمانہ طریقے سے فلسطین کے مسلمانوں پر حملہ کر رہا ہے، ان کو شہید کر رہا ہے، اور اس سب میں ہم جو بالکل خاموش اور چپ بیٹھے ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے، لیکن ہم یہ ضرور کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو، اپنے آس پاس کے لوگوں کو یہ بتائیں کہ مسجد اقصیٰ کی کیا فضیلت اور اہمیت ہے، کہ فلسطین اس کی اتنی پروٹیکشن کر رہے ہیں، اور اس کی پروٹیکشن کے لیے وہ اپنی جان، مال، عزت، آبرو کسی چیز کی پرواہ نہیں کر رہے، اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کر رہے ہیں۔ تو مسجد اقصیٰ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، اور مسجد حرام اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تیسرا مقدس ترین مقام ہے۔ مسجد اقصیٰ فلسطین کے شہر یروشلم کی سب سے بڑی مسجد ہے۔ بیک وقت بہت سے ہزاروں کی تعداد میں لوگ اس کے صحن میں نماز پڑھ سکتے ہیں، اور مسجد اقصیٰ کو اس اعتبار سے بھی فضیلت حاصل ہے کہ جب ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سفر معراج پر گئے تو تمام انبیاء نے اسی مسجد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں نماز ادا کی تھی۔ تو قرآن پاک میں اس بارے میں ذکر ہے، آیت ہے جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ وہ ذات پاک ہے جو لے گئی ایک رات اپنے بندے یعنی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد الحرام یعنی خانہ کعبہ سے مسجد اقصیٰ یعنی بیت المقدس تک، جس کے گردا گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں تاکہ ہم اسے اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں، بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ تو اس نسبت سے بھی آپ کو پتہ چل چکا ہے کہ مسجد اقصیٰ کتنی امپورٹنٹ ہے مسلمانوں کے لیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 16 یا 17 مہینے تک القدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ دیکھو اپنا منہ کعبے کی طرف پھیر لو، تو پھر مسلمانوں نے اپنا رخ جو ہے وہ مسجد الحرام کی طرف کر کے تب نماز ادا کی۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سفر کیا جائے 3 مساجد کی طرف، کعبہ کی مسجد اور میری مسجد مسجد نبوی اور مسجد اقصیٰ۔ حضرت ابو ذر سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا میں سب سے پہلے کون سی مسجد تعمیر کی گئی تھی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مکہ کی مسجد حرام۔ میں نے عرض کیا پھر کون سی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیت المقدس کی مسجد اقصیٰ۔ آج ایک مرتبہ پھر اسرائیل کے ہاتھوں فلسطینی مسلمانوں کی نسل کشی اور مسلمانوں کے قبلہ اول بیت المقدس کی بے توقیری کا سلسلہ جاری ہے۔ اس سارے سینیریو میں اسرائیل کو امریکہ کی حمایت کے علاوہ امریکی دفاعی ساز و سامان اور افرادی قوت کی مدد بھی حاصل ہے، جبکہ اس کے برعکس پاکستان سمیت دیگر اسلامی ممالک کے حکمران صرف بیانات کی حد تک ہی محدود ہیں، اور یہاں تک کہ وہ تو بیانات بھی کھل کر نہیں دے رہے، نہ ہی بیانات میں کھل کر مذمت کر رہے ہیں جو جانوروں والا سلوک جو ہے وہ اسرائیلی کر رہے ہیں۔ کتنے لاکھوں لوگ بے گھر ہو چکے ہیں غزہ میں، تقریباً 8,000 مسلمان شہید ہو چکے ہیں، جس میں 3400 بچے شامل ہیں۔ اسرائیل کی جانب سے غزہ میں اشیاء خورد و نوش سمیت دیگر بنیادی اشیاء کی فراہمی کا سلسلہ منقطع کر دیا گیا ہے۔ تاہم اسرائیل کے وحشیانہ مظالم کے باوجود فلسطینی مسلمانوں کے حوصلے بلند ہیں، اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے مظلوم فلسطینی بھائیوں کی مدد اور قبلہ اول مسجد اقصیٰ کو یہودیوں کے چنگل سے آزادی نصیب فرمائے، اسلام کا بول بالا ہو، مسلمانوں کو ان کافروں پہ جو ہے وہ غلبہ حاصل و فتح نصیب ہو، اور اللہ پاک ان کی غیب سے مدد فرمائے۔ آمین ثم آمین۔